حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا یہ تقوی سے ہے۔ پارہ نمبر 11 میں سورۃ التوبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شریعت ہمارے اندر پرہیزگاری، خوف خدا اور تقوی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ کیفیت نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں آ رہی، اور وہ اس پوزیشن کا نہیں بن رہا جیسے اللہ چاہ رہے، تو اس نے غور کرنا ہے کہ یہ عبادت واقعی عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں، یا صرف ظاہری چند علامتیں ہیں ورزش کی جو میں پوری کر رہا ہوں، اور سوائے مشقت کہ مجھے حاصل کچھ نہیں۔ اس لیے کہ تقوی انسان کی روح کو نکھارتا ہے، اور اگر اس کی روح میں نکھار آیا اور روح کی اصلاح ہوئی اور روح سنور گئی تو یہ روزہ دار بھی ہے، یہ عبادت گزار بھی ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ اول تا آخر سراپا صدق ہے، یہ سچائی سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب تقوی والے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کتاب آئی تو تمام انسانوں کے لیے، لیکن جنہوں نے اس سے رہنمائی لی اور اس کتاب کو اپنا آئین زندگی بنایا وہ تقوی والے لوگ ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی ورحمۃ للمتقین، کہ یہ بیان تمام انسانوں کے لیے، بات ہر ایک کو سنائی جا رہی ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے بنی ہے۔ اگر تقوی ہے تو ہم پار ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ تو اب ذرا عرض کرنا ہے کہ روزے کا مقصد ہمیں روحانی طور پر اس منزل پر بٹھانا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر یہ تقوی روزے کی حالت میں ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں پینا نہیں روزے کے دوران کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہی روزہ انسان کی آنکھ کا بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی، دل کا بھی، پورے وجود اور مال کا بھی، اور تمام صلاحیتوں اور اعضاء کا بھی ہے، اور پورے سال کے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم آنکھ غلط طرف اٹھائیں گے جدھر سے اس نے روکا ہے تو وہ دیکھ رہے اور پوچھے گا، زبان کا غلط استعمال کریں گے تو پرابلم بنے گا اور کل قیامت میں پھنسیں گے۔ تو یہ روزہ چند گھنٹوں کی پریکٹس جو تقوی کی کرواتا ہے، یہ انسان کے اندر اس احساس کو یقین میں بدلتا ہے کہ ہر وقت اس بات کو دل دماغ میں حاضر رکھو
کہ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا، بولوں گا یا کروں گا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جس نے رمضان میں 100% روزے کو اس معیار پر رکھا جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں، تو یہ متقی بنے گا، اور باقی 11 مہینے کی اس کی زندگی پہلی زندگی سے مختلف ہو جائے گی۔ اور اگر یہ روزے کے دوران بھی جھوٹ بولتا ہے، حسد، بخل، کینہ، کھوٹ، گالن گلوچ، غیبت، دھوکہ، خیانت، تو اس بھوک پیاس کا کیا فائدہ ہے؟ اس بندے کو چاہیے کہ مت اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے۔ یہ کھائے پیے اس لیے کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اپنی عملی زندگی بھی جھوٹ سے باہر نہیں نکالتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی حاجت اس بات کی نہیں کہ یہ کھانا پینا چھوڑے۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے اس کے بھوکا رہنے کا؟ تو اصل روزہ تو گناہ سے بچنے کا ہے، اصل روزہ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ہے، اصل روزہ تو سود، رشوت اور جوئے سے بچنے کا ہے، اصل روزہ تو ظلم اور معصیت سے بچنے کا نام ہے، اصل روزہ بد نظری اور زنا سے بچنے کا نام ہے، اصل روزہ ظالم کا ساتھ دینے سے رک جانے کا نام ہے، اصل روزہ کو دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ مارنے سے رکنے کا نام ہے، اور اصل روزہ تو نیت کو درست کرنا ہے اور برے کاموں اور گندے اخلاق سے رکنے کا نام ہے۔ اور اگر یہ ان باتوں اور کاموں سے رک نہیں رہا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اور جس وقت انسان صبح سے شام تک اپنے نفس کو بھوک اور پیاس دیتا ہے تو نفس کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفس انسان کو ابھارتا ہے برے کاموں پر، یہ اس سے گندے کام کرواتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرواتا ہے، یہ نفس انسان میں غصہ حد سے بڑھا کر نقصان کرواتا ہے، یہ دنیا میں انسان کے اندر تکبر پیدا کر کے نمود و نمائش کا بت بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تجھے تیری اصل منزل تک پہنچنے میں روک رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری رکاوٹیں اس روزے اور عبادت کے ذریعے ہٹ جائیں اور تو اس منزل پہ چلا جائے جس پہ ہم تمہیں بٹھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سالہ دور نبوت کے اندر جو عظیم کام کیا وہ ان مخاطبین اولین کا تزکیہ ہے، یعنی ان کے وجود، نیت، ارادہ، علم اور عمل کو پاک کر دینا ہے، جسے عربی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں، کہ ان کے دل میں صرف اللہ کی عظمت آ جائے، باقی اس کائنات کی اور ہر چیز کی اہمیت اس کے مقابلے میں ختم ہو جائے، اور ان کے دل دماغ میں ہر وقت یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمارے آخری نبی نے قدم رکھا، اور آپ سے پہلے دنیا میں ہزاروں پیغمبر اسی مقصد کے لیے آئے، کسی نبی نے لوگوں کو دنیا کی دعوت نہیں دی، نہ ان کو گندی باتیں سکھائیں، نہ برے اخلاق کی تعلیم دی، اور نہ ہی کبھی کسی نبی نے یہ چاہا کہ تم مجھے بڑا مانو اور مجھے پوجو اور میرے سامنے جھکو۔ یہ دنیا کے اندر فرعونوں کا کام ہوتا ہے، پیغمبروں کا نہیں، بلکہ وہ جب بھی آئے انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، وہ جو کہہ دے وہ کرو، اور جس سے روکے اس سے رکنا ہے۔ آپ
پڑھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آخری رسول تک ہر رسول کی آمد میں قدر مشترک یہی چیز ہے کہ اللہ کے اطاعت کرنے والے بنو اور اس کے بندے بن کر اس کی بندگی میں زندگی گزارو، اور اس کے لیے انسان کو مختلف مراحل میں مختلف پریکٹسز کرائی جاتی ہے، کبھی جھکا کر، سجدے میں گرا کر، اس کا ناک مٹی میں رگڑوا کر، اس کی پیشانی مٹی پر رکھوا کر اس کے نفس اور میں کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے سبحان ربی الاعلی کہ بڑے آپ ہیں، میں نہیں، میں تو اپنی حیثیت کو مٹا چکا ہوں سجدے میں گر کے، میں بادشاہ بھی ہوں لیکن اپنی ناک جو عزت کی نشانی اور علامت ہے وہ مٹی میں رگڑ رہا ہوں کہ میرے دل میں جو عظمت آپ کی ہے وہ میری بھی نہیں۔ تو نماز کا مقصد انسان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، انسان کی انانیت، نفسانیت، فرعونیت اور تکبر کے بت کو توڑ دینا ہے، اور روزہ رکھوا کر انسان کے جسم کو پاک کرنا ہے کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ اس کی آنکھ پاک ہو جائے، اس کی زبان پاک ہو، اس کی شہوت پاک ہو جائے، اس کی نیت، علم اور عمل پاک ہو جائے، سر سے پاؤں تک یہ روزہ اس کے وجود کو پاک کر دے گا۔ اور پھر اس رمضان میں اللہ نے روزے کے ساتھ تراویح کی عبادت کو رکھا کہ دن کو نفس کو بھوکا رکھو اور رات کو قرآن کریم تراویح میں پڑھ کر یا سن کر اس میں نورانیت پیدا کرو۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کی زیب و زینت اور اس کی بیوٹیشن آپ کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت اور مزین کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پہلے نفس کو رذائل سے پاک کرنا ہے روزہ رکھ کے، اور جب یہ پاک ہو جائے اب اس کو خوبصورت بنانا ہے، اس روح کو معطر کرنا ہے، اس دل کو منور کرنا ہے، اس میں روشنیوں کے کمکمے لگانے ہیں اور اس کو ایک عظیم مرتبے پر فائز کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم پڑھو اور سنو اور اس میں غور و فکر کرو، اور رمضان میں یہ موقع ہم تمہیں دیں گے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، روزہ دار ہو اور قرآن نہ پڑھے، روزہ دار ہے اور نماز نہ پڑھے، روزہ دار ہے اور تراویح نہ پڑھے، روزہ دار ہے اور قرآن نہ سنے، تو اس نے روزے کی روح کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتا اور سنتا؟ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے بلکہ احادیث میں ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں اتارے، اور قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں رمضان میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں سورۃ القدر میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات اتنی عظیم اور اعلیٰ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے تک اگر تم نفلی عبادت کرتے رہو اور ادھر ایک شخص صرف اس رات میں نفلی عبادت کرے تو اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے۔ اس ایک رات میں اللہ نے اتنا وزن رکھ دیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟
فرمایا اس رات میں ہم نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن کی نسبت سے اس رات کی فضیلت تمام راتوں سے آگے نکل گئی ہے۔ تو جس امت کو یہ قرآن دیا گیا اس امت کی عظمت تمام امتوں سے آگے چلی گئی۔ جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا وہ عربی تمام زبانوں سے عظمت میں آگے نکل گئی۔ جس شہر میں مکہ اور مدینہ میں یہ قرآن اتارا گیا وہ دنیا کے تمام شہروں سے عظمت میں آگے نکل گئے، اور جس زمانے میں یہ قرآن اتارا گیا وہ تمام زمانوں سے آگے نکل گیا، اور جس قوم میں یہ قرآن اتارا گیا یعنی عرب، وہ باقی اقوام سے آگے نکل گئے۔ اس کتاب کو جو فرشتہ لایا وہ عظمت میں تمام فرشتوں سے آگے نکل گیا، اور جس رات میں یہ اتارا گیا وہ تمام راتوں سے آگے نکل گئی۔ جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے عظمت میں آگے نکل گیا، اور جس رسول پر اتارا گیا وہ مرتبے میں ساری کائنات سے آگے نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے راز سارا اس کتاب کی نسبت کے اندر چھپا ہوا ہے، اور ہم نے تمہیں یہ کتاب دی ہے۔ یہ کتاب کیوں اتاری؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کیوں لازم کی؟ تم متقی بن جاؤ۔ جہاد کیوں فرض کیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ کیوں تم پر فرض کیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کی ہے صاحب نصاب لوگوں پر۔ وَتُزَكِّيهِمْ وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور روح تمہاری پاک ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک نصاب بنایا ہے عبادات کا، انسان کے تزکیے کا، کہ انسان دن بدن نکھرے اور سنورے، اور ہم اس انسان کو اس میرٹ پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ بن جائے، شیطان کی اتباع والا بندہ نہ رہے، اور پھر ہم اس پر اپنی مدد اتار کر دنیا کے کفر کو اس کے ذریعے مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنا اصلی نائب اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور پھر جب یہ میدانوں میں اترے گا تو تم دیکھو گے فرشتے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن انسان کے اندر یہ جو گندگی ہے یہ فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اس کے اندر جو گندگی ہے نیت اور عمل کے اندر، اس کی خوراک کے اندر، اس کے اعمال کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے قلوب اور اذہان کے اندر، وہ ہماری مدد کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی۔ ہم نے تو اس کو بڑا عظیم بنایا تھا، اور اگر یہ اس عظمت کے پہلو پر چلا جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ انسان جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 12:15 میں خلاق عالم نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے عزت کا تاج آدم کی اولاد کو دیا ہے۔ اب آدم کی اولاد اس تاج کرامت تک پہنچے گی کیسے؟ اس کے اندر رکاوٹ اس کا اپنا نفس ہے، اس کا برا ارادہ ہے، اس کے دل کی کھوٹ ہے، اس کی زبان کے گناہ ہے، اس کے ماحول کو جو اللہ کے خلاف بنایا گیا ہے یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ایک مرتبہ اس پورے ماحول سے نکلو اور میرے رستے پہ آ جاؤ، پھر تم دیکھنا کہ تمہارا رب کس طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور تم تعداد میں کم ہو اور دشمن کئی گنا زیادہ، ہم پھر بھی تمہیں غلبہ عطا کریں گے۔ بے شک لشکر تم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تو اکیلا ہوں، میرا تو ساتھی بھی کوئی نہیں، میرا تو بیٹا بھی کوئی نہیں، میرا تو والد بھی کوئی نہیں، میرا تو قبیلہ بھی کوئی نہیں، میرا تو نسب و حسب کوئی نہیں، میری بیوی اور رشتہ داری بھی کسی کے ساتھ نہیں، اور میں تو تنہا ہوں، یکتا ہوں اور پاک ہوں، اور اکیلا ہی سب پر بھاری اور طاقتور ہوں۔ اگر ساری دنیا کے لشکر بھی میرے بندے کے خلاف آ جائیں تو جب میں جو اپنے بندے کے ساتھ ہوں ان لشکروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟
यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब ही नहीं आ सकता। अल्लाह कुरान में यह बात कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में जो चीजें मदद के लिए रुकावट है उनको हटा दो, उनको निकाल दो, उनको ज़िबा कर दो। बस फिर तुम देखोगे कि हम और तुम किस तरह दुनिया पर छा जाएंगे। मैंने अपनी अजमत के लिए तुम्हें चुना है, तुम्हें अपना खलीफा कहा है, तुम्हें मस्जूद मलाइक बनाया है, तुम्हें रश्क मलाकूत बनाया है, तुम्हें कायनात पर बरतरी अता की है, तुम्हारे सर ताज करामत सजाया है। लेकिन तुम दुनिया में आने के बाद हमारे रास्ते के मुखालिफ सम चल पड़े हो, तुम अपने पेट के पुजारी बन गए हो, तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस गए हो, तुम अपने नफ्स की अनानियत का शिकार हो चुके हो, तुम्हारे अंदर दुनिया की रंगीनियां जड़ पकड़ चुकी हैं और शैतान ने तुम्हें ऐसा वरगलाया कि तुम्हें हमारे काम का नहीं छोड़ा। इसलिए हम तुम्हारा तज़किया करना चाहते हैं, तुम्हें पाक करना चाहते हैं, और अगर तुम इस निसाब और कोर्स को पूरा करो जैसे हम चाहते हैं तो तुम इस तरह पाक साफ होकर निकलोगे जिस तरह भट्टी से, सुनियार की भट्टी से सोना मैल से साफ होकर बाहर आता है और फिर वो जेवर बनने की पोजीशन में होता है। फिर जेवर के बाद उस पर रंग और पॉलिश और फिर उसकी कीमत लगती है। इसलिए फरमाया सुनो, हम इस भट्टी में तुम्हें जलाना चाहते हैं। रोजे की भट्टी में अपने नफ्स को जला दो, नमाज की भट्टी में अपने तकब्बुर को जला दो, सदकात की भट्टी में अपने बुखल को जला दो, और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया की मोहब्बत को जला डालो। बस हम ये चाहते हैं तुमसे। और जिस दिन तुमने ये सब चीजें जलाकर हमारे साथ यूं खड़े हो गए, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, हमारा वादा है कि इस दुनिया में हम तुम्हें गलबा अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें उस, तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने हमें भूखा रखना है तो अल्लाह का क्या फायदा है? अल्लाह कहता है तकवा तो तेरे अंदर आना है, इज्जत तुझे मिलनी है, मंजिल तुझे मिलनी है, दुनिया की हुकूमत तुझे मिलनी है, मेरी विरासत तेरे सुपुर्द हो जानी है, दुनिया के खजानों पे तुझे मैं बिठा दूंगा। आखिरत तो तेरी बन गई, लेकिन दुनिया में भी दुनिया तेरी परवाज देखेगी। और इसके लिए बरह रास्त प्रैक्टिकल अपने रसूल के जरिए मुखातबीन अव्वलीन असहाब रसूल व अहले बैत नबी पर किया और दुनिया के सामने रिजल्ट रखा कि ये नफ्स में फंस गए, माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, शराब के रसिया बन गए, कत्ल व क़िताल इतना कि गिनती की हद कोई नहीं, और कपड़े उतार के बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करने वाले, एक एक टक्के के लिए इंसानों की खोपड़ियां फिजा में उड़ाने वाले, अपनी मैं को बचाने के लिए और नाक को बचाने के लिए अपनी ही लख्त जिगर बच्ची को जमीन में जिंदा दफन करने वाले बेरहम लोग हैं। और फिर अनपढ़, उजड़, गंवार, लड़ाके, झगड़ालू, हम अलद्दुल खिसाम, अल्लाह कहते हैं फिर शिर्क में डूब गए, कुफ्र में डूब गए, बेहयाई में चले गए। इनकी कोई कल सीधी नहीं, इनके अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं, अकीदा भी खराब, अमल भी खराब, अखलाक भी खराब, बेअदब भी इंतहा के, जहालत की भी इंतहा है। अब इस कौम में हमने कायनात के अजीम रसूल को भेजा है कि आप इन पर मेहनत करें और दिन रात कुरान करीम इन्हें सुनाएं, इन्हें झुकाएं अल्लाह के आगे और इन्हें अल्लाह की मोहब्बत का जाम पे लाएं और अपने सामने इनको रोजे रखवाएं, खुद रख कर बताएं कि रोजा किसे कहते हैं, मेरे रास्ते में इनको निकालें, मेरी दावत इन तक पहुंचाएं, मेरे मैसेजेस इनके कल्ब व जिगर तक पहुंचा दें और आप अपनी पूरी जिंदगी इस काम पर लगाएं। और इन लोगों के दिल में बुखल है, सखावत का बीज लगा दें, शिर्क है, तौहीद का बीज लगा दें, बेहयाई है, हया का फल लगा दें, इनके अंदर हसद है,
آپ حسد کو جڑ سے کاٹ دیجئے، ان کے اندر دنیا پرستی ہے، خدا پرستی پہ لا کے کھڑا کر دیجئے، ان کے اندر انانیت اور نفسانیت ہے، ان میں خدائی رنگ پیدا کر دیجئے۔ بس آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے اور ہمارا رسول بن کر کرنا ہے۔ اگر یہ تلواریں لے کر مقابلے میں آئیں تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں گا، یہ قتل کرنا چاہیں میں آپ کو بچاؤں گا، یہ مارنا چاہیں میں حفاظت کر لوں گا، لیکن آپ نے اس مشن سے رکنا نہیں ہے کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم کام ہے، انسانیت کو خدا سے ملانا اور جہنم سے بچانا۔ اس دنیا نے تباہ کر دیا ان کو، دنیا کے تعلقات نے زیرو کر دیا ان کو، اور مرش کے ملکوت کو اٹھایا اور آج جانوروں سے بدتر پوزیشن میں چلے گئے۔ ان کو تخت سرا سے اٹھا کر اور یہ سریا پر آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ عظیم کام کائنات کے عظیم رسول کے ذمے لگا، اور نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ خلوت دیکھی، نہ جلوت دیکھی، نہ مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا، اور پھر یہ دن بدن اس کام میں لگے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی ہے۔ مقابلے میں طاقتیں کھڑی ہو گئی، فرعون کھڑے ہو گئے، مقابلے میں وجاہتیں کھڑی ہو گئی، زمینداری، جگیرداری، سرمایہ داری، وڈیرہ داری اور قبیلہ پروری، یہ سارے جراثیم اکٹھے ہو کے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کو مارنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، جھکانا چاہتے ہیں، بھگانا چاہتے ہیں، لیکن مجال ہے میرے نبی کے پائے استقلال میں کوئی جنبش آئی ہو، نبی کبھی پیچھے ہٹے ہوں، پیغمبر کبھی ڈرے ہوں، پیغمبر کبھی جھکے ہوں، پیغمبر نے کبھی معافی مانگی ہو، قدم بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اتنا عظیم رسول کہ جن کی استقامت جیسی استقامت کائنات میں کہیں نہیں ہے، جن جیسا دلیر کسی ماں نے جنا نہیں ہے، جن جیسا بے لوث اس کائنات نے دیکھا نہیں ہے، جن جیسا اخلاص کسی کے دل میں موجود نہیں ہے، جن جیسی محبت و رحمت و شفقت کہیں دیکھی نہیں گئی ہے، جن جیسا علم خطا سے پاک کسی استاذ کے پاس نہیں ہے، جن جیسی تربیت، جن جیسی حکمت، جن جیسی دانائی، جن جیسا بول کا انداز، جن جیسا تربیت کا انداز کسی اور کے پاس نہیں، اور جو مخاطبین ہے ان جیسا گمراہ بھی کوئی نہیں، ان جیسا ظالم بھی کوئی نہیں، ان جیسا قاتل بھی کوئی نہیں، ان جیسا راہزن بھی کوئی نہیں، ان جیسا مشرک بھی کوئی نہیں، ان جیسا قاتل بھی کوئی نہیں، ان جیسا بے حیا بھی کوئی نہیں۔ استاذ انتہائی اعلیٰ ہے، شاگرد انتہائی نیچے چلے گئے ہیں، اور اس رسول کو ان میں بھیجا ہے اور قرآن کریم اتارا ہے، لیکن پھر میرے نبی نے دن رات ایک کیا ہے۔ میرے عزیز دوست، یہ اصل کام ہے، انسانیت سازی۔ فیکٹریاں تو ساری دنیا بناتی ہے اور کفار ہم سے آگے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا داری میں ہم کبھی ان کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اصل کمال یہ ہے انسانیت کے عروج پر چلے جائیں، اصل کمال یہ ہے اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں، اصل کمال یہ ہے اللہ کے حکم پہ جان نچھاور کر دیں۔ اور میرے نبی نے غربت میں رہ کے یہ عظیم کام کیا ہے، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے، میرے نبی نے لشکروں کے حملے سہ کر یہ عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے، میرے نبی نے اپنے شہر کو چھوڑ کر اس عظیم کام کو سر انجام دیا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے جو جاہل تھے وہ عالم بنتے گئے، جو بے حیا تھے حیادار بنتے گئے، جو شرک میں ڈوبے تھے وہ خدا کی محبت میں غرق ہو گئے، ارے جو قاتل تھے وہ عادل بنتے گئے، جو راہزن تھے وہ رہنما بنتے گئے، جو شرابی تھے وہ حاجی بنتے گئے، جو زانی تھے وہ قاری بنتے چلے گئے، ارے جو کفر کے علم بردار تھے وہ اسلام کے علم بردار بنتے گئے، اور جو کفر والے تھے وہ ایمان والے بنتے چلے گئے، جو بخیل تھے وہ سخی بنتے چلے گئے، ان کا سر سے پاؤں تک تقویٰ پیدا ہوا، تزکیے کا مجسمہ بن گئے، اور پھر رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے اولئک ھم المتقون، نبی کے سارے صحابہ متقی بن گئے ہیں۔ کہا اس مقصد کے لیے تو بھیجا تھا آپ کو، پھر اعلان کیا اولئک ھم الصادقون، یہ سارے ہی سچے ہو گئے ہیں، پھر اعلان کیا اولئک ھم الراشدون، یہ سارے رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے ہیں، پھر اعلان
اعلان کیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے بن گئے ہیں۔ پھر اعلان کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے ہدایت پر آ چکے ہیں۔ پھر اعلان کیا ہے اولئک هم المفلحون، یہ سارے ہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر اعلان کیا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے نبی کے تمام صحابہ کے دلوں میں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنا بڑا انقلاب، اب یہ اس معیار پر چلے گئے۔ اگر اللہ کہے مال دو، کہتے ہیں سارا لے لو۔ اللہ کہتا ہے جان چاہیے، یہ میدان میں آتے ہیں گردنیں کٹواتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قبیلہ چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں چھوڑنے کو تیار ہیں۔ رب کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، کہتے ہیں ہم اطاعت گزار ہیں۔ اللہ کہتا ہے شراب حرام ہے، یہ شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے زنا حرام ہے، اگر کسی سے ہو گیا وہ خود آ کر کہتا ہے مجھے کوڑے لگا کر پاک کریں، میں نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ راتوں کو سجدوں میں گرتے ہیں، مصلوں پر کھڑے رہتے ہیں، پوری پوری رات روتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ان کو اس معیار پر جب میرا رب لے آیا ہے جس معیار پر وہ چاہتا تھا، تو میرے عزیزوں پھر رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے اولئک حزب اللہ، جس جماعت کے ذریعے اللہ دنیا میں اپنا نظام غالب کرنا چاہتا تھا وہ یہ جماعت صحابہ ہے۔ اور آج اللہ اعلان کرتا ہے کہ رسول کے صحابہ یہ خدا کی فوج بن چکی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا لشکر ہے، میں شیطانی لشکر کے سامنے کھڑا کروں گا اور دنیا کو دکھاؤں گا یہ کم بھی ہیں، فتح ان کی ہے، یہ اسلحے کے بغیر ہیں، فاتح یہ بنیں گے، یہ وطن سے دور ہیں، روب میں ان کا ڈال دوں گا اور تم دیکھتے جاؤ گے جو دنیا کے طاقتور ہیں ان کے قدموں کے نیچے سے تخت کو چھین لوں گا، زمینوں کو چھین لوں گا، خزانوں کو چھین لوں گا، اور دیکھتے دیکھتے ان کو تخت شاہی پہ بٹھا دوں گا، کرسی عدالت پہ بٹھا دوں گا، ان کو جرنیل بنا دوں گا، گورنر بنا دوں گا، دنیا کے اندر ان کا غلبہ کر دوں گا۔ اور دنیا دیکھتی گئی میرے عزیزوں 15-20 سال کے عرصے میں وہی عرب کے بدو اس دنیا کے حکمران بن گئے۔ ایمان سے بتاؤ اس منزل تک ان کو پہنچانے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کہتا ہے جو چیزیں رکاوٹ تھیں وہ اس رسول نے ہٹائی ہیں اور کمال کر دیا اس نبی نے۔ خانقاہ کا مقصد بھی یہی ہے، مسجد کا مقصد بھی یہی ہے، مدرسے کا مقصد بھی یہی ہے، علماء کی صحبت میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور اس سے عظیم کام اس کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے علماء سے عظیم بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے اگر عالم بد عمل بھی ہے تمہیں اس پر اعتراض کا پھر بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ علم کا دعویٰ کرتا ہے عمل کا نہیں، تو علم اس کا غلط نہیں ہے، اگر عمل میں غلطی ہے تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس پر اعتراض کا حق پھر بھی تمہیں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں نسخہ شفا ہی بتائے گا، بالکل ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے اور طبیب ہے، اگر وہ خود پرہیز نہیں کرتا بد پرہیزی کرتا ہے تو اس کی بد پرہیزی کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے، اس سے اس کا علم غلط نہیں ہوا، وہ آپ کو پھر بھی شفا کا نسخہ بتائے گا۔ اس لیے فرمایا سنو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تزکیہ انہوں نے کرنا ہے، علم انہوں نے دینا ہے، تعلیم انہوں نے دینی ہے، اللہ کا پیغام انہوں نے سنانا ہے، اس لیے ان کے خلاف نہیں جانا، زبان کو روکنا ہے۔ اگر یہ ناقابل اعتبار رہ گئے تو بتاؤ تزکیہ کہاں سے ہوگا، اس منزل کی رہنمائی کون کرے گا؟ اور یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ جس ادارے سے تیار ہوتے ہیں اس ادارے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، اونچا بولو۔ علماء کالج یونیورسٹی سے تیار ہوتے ہیں یا مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں؟ آج کالج سے جو نکلتا ہے وہ کالج سے پڑھا ہوا، یونیورسٹی سے ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے جسم کا علاج کرے گا۔ انجینئر ہے وہ آپ کے مکان بنانے کا ڈھنگ آپ کو بتائے گا۔ اگر وہ ایگریکلچر کا ماہر ہے تو وہ آپ کی زمینداری کو بہتر کرے گا۔ اگر وہ درزی ہے تو آپ کے کپڑوں کو بہتر کرے گا۔ اگر وہ حجام ہے تو بالوں کی کٹنگ اچھی کرے گا۔ اگر وہ کوئی اور لائن کا ماہر ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی دنیا بنائے گا۔ اور پھر وہ جب پڑھ کے نکلتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے،
اس نے تعلیم حاصل کی، وقت لگایا، پیسہ لگایا، تو وہ اپنا فائدہ آپ سے حاصل کرے گا کہ میں اس سے پیسے کیسے نکالوں، اس سے کماؤں کیسے، میں امیر کیسے ہو جاؤں، میں گاڑیاں کیسے لے لوں، اور چاہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لے، اپنے اس ہنر کو سامنے رکھ کر وہ اپنے مفاد کو دیکھے گا، وہ اپنے پیٹ کو بنائے گا، اپنے گھر کو اوپر کرے گا، وہ آپ کو کبھی ترجیح نہیں دے گا۔ لیکن جو مدرسے سے نکلتا ہے وہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، دائی ہے، مربی ہے، مزکی ہے، وقت کا شیخ ہے، شیخ طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، وہ آپ کا خیال رکھے گا کہ آپ گناہ سے کیسے بچیں گے، آپ حرام سے کیسے بچیں گے، آپ شہوت کے غلام نہ بنے، وہ آپ کو درست کرنے کی فکر کرے گا۔ ان دونوں اداروں کے نتیجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے نبی کا تعلق براہ راست اس ادارے سے ہے۔ آپ نے اس طرح کے لوگ تیار کیے کہ خوف خدا پہلے پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، اللہ کی معرفت کا جام پی لو، اس کے بعد جج بھی بنو گے، ظلم نہیں کرو گے، بادشاہ بنو گے، زیادتی نہیں کرو گے، جرنیل بنو گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی سیٹ پر بھی بیٹھ کے، اس لیے کہ تقوی تمہیں غلط طرف جانے نہیں دے گا۔ اور اگر یہ تعلیم نہیں ہے تو پھر جس لائن میں بھی جاؤ گے تباہی مچا دو گے، اپنے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اس لیے اس لائن سے گزرے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین بنے لیکن مدرسے سے گزر کر صدیق خلیفہ وقت بنے، مدرسے کی تعلیم سے گزر کر عثمان غنی خلیفہ سوم بنے، تربیت مدرسے اور خانقاہ سے لے کر علی المرتضی فاتح خیبر بنے، لیکن اس رستے سے گزر کر سیدنا معاویہ آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران بنے، لیکن وہ اس مرحلے سے گزرے، قرآن پڑھا، مدرسے سے گزرے، حدیث پڑھی، تزکیہ کیا، اور اس لائن میں رہ کر پھر جب اس لائن پر گئے، دنیا نے ایسے حکمران بھی نہیں دیکھے، ایسے جج نہیں دیکھے، ایسے گورنر نہیں دیکھے، ایسے دیانتدار نہیں دیکھے، ایسے امانت دار نہیں دیکھے، ایسے باحیا کوئی نہیں دیکھے، اور آج تک دنیا میں ان کے بعد اس لیول کا کوئی بھی نہیں آ سکا ہے، کیونکہ ان کی بیس اللہ کی کتاب سے جڑی ہے، ان کی بنیاد رسول اللہ کی خانقاہ سے جڑی ہے، ان کی بنیاد مدرسے کی تعلیم سے جڑی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے، آپ جتنا بھی پڑھیں گے انسان اور جانور میں آپ میں فرق نہیں ہوگا، وہ چیز آپ کو حیوان بنائے گی، دنیا کی محبت میں غرق کر دے گی۔ اس لیے آپ نے ان ماحولوں سے صحابہ کو نکال کر اس ماحول سے گزارا ہے، اور جب وہ پورے اس ماحول سے گزر گئے پھر میرے رب نے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا اور اس دنیا کے تخت کا مالک نبی کے صحابہ کو بنا دیا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یارثها عبادی الصالحون، کہ میں اپنے بندوں میں سے نیک لوگوں کو اس زمین کا وارث بنا دیتا ہوں، لیکن جب یہ بندے اس لیول کے تیار نہ ہو، یہ اللہ کی طرف نہ آئیں، پھر اللہ ان کے اوپر ان کو بٹھاتا ہے جو بدتر لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں بھی عذاب پھر دوں گا۔ آج ساری دنیا اچھلتی ہے، مہنگائی ہے، ہمارے بل زیادہ ہیں، ملک میں امن نہیں ہے، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہمیں خوف لائق ہے، ملک میں انصاف نہیں ہے، تو جب ہم نے یہ کیا ہے تو اللہ بھی تو یوں ہی کرے گا۔ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں پارہ 13 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی بانفسهم، اللہ کہتا ہے میں کسی قوم کو تب تک بدلتے ہی نہیں جب تک وہ خود اپنے بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ پہل تم نے کرنی ہے، پھر نتیجہ ہم تمہیں دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کے ساتھ کھڑے ہوگے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوگے، غریب کے ساتھ کھڑے ہوگے، یتیم کے ساتھ کھڑے ہوگے، مسکین اور محتاج کے ساتھ کھڑے ہوگے، فقیر اور ضعیف اور ناتوان کے ساتھ کھڑے ہوگے، کمزوروں کے حامی بنو گے۔ اور جب تم اللہ کے نظام کے ساتھ، نظام امن، نظام عدل، نظام مساوات، نظام پیار و محبت کے ساتھ کھڑے ہوگے، اللہ کہتا ہے تم پہل کرو گے، تم مدد کرو گے، تم ہیلپ کرو گے، تم وقت دو گے، تم جان دو گے، تم مال دو گے، تم اپنی صلاحیت دو گے، جب تم اس لائن پر آؤ گے ینصرکم، پھر میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا،
جب تم مشکل میں ہوگے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن پہل تم نے کرنی ہے۔ لہٰذا میں کبھی روزے کا مطالبہ کروں گا کہ میں چیک کرتا ہوں میرا بندہ پہل کرتا ہے یا نہیں، کیا یہ روزہ رکھتا ہے، مجھے حیثیت دیتا ہے، اور اگر یہ نہیں رکھتا، یہ گڑبڑ کرتا ہے، یہ پیپر میں فیل ہو گیا، پھر میں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہوں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی دکان مال مارکیٹ عہدے میں نہیں، ادھر ہے، آ جاؤ ادھر۔ اگر وہ نہیں آتا تو یہاں وہ فیل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں صاحب نصاب ہے، جتنا کاروبار کیا عقل میں نے دی ہے، طریقہ میں نے سکھایا ہے، ہنر میں نے دیا ہے، مال میں نے بنایا ہے، گاہک میں نے بھیجا ہے، حلال تجھے عطا کیا ہے، اس میں میرا حصہ نکال دے۔ سال بعد 40واں حصہ 2.5% میرا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں دے گا تیری کمائی پاک ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تیرے دل میں مال کی محبت کا بت بسا ہوا ہے کہ تو دیتا نہیں، تو میرے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا روزہ تیرے جسم کی زکات ہے، اور یہ مالی زکات تیرے مال کی زکات ہے جو تجھے حرص سے، حسد سے، بخل سے پاک کرے گی۔ روزہ تیرے جسم کی زکات ہے جو تیرے دل کے گندے خیالات کو تجھ سے دور کر دے گی۔ اگر روزہ رکھے گا تیرے دل کا تزکیہ ہوگا، تیرے جسم کا تزکیہ ہوگا، اور اگر مال زکات کا نکالے گا میں تیرا مال بھی پاک کر لوں گا۔ اس لیے ان بتوں کو جب تو گرائے گا، مقصد تجھے میں نے چیک کرنا ہے کہ تو کہاں تک میری مانتا ہے۔ اس لیے یہ سوال تجھ پر ڈالوں گا کہ دنیا میں میرے قانون کو فالو کر، پابندی کو قبول کر جا، تو پھر جب تیری آنکھ بند ہوگی اور تو جنت میں آئے گا تو میں اعلان کروں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ دنیا میں تو نے ہماری مانی ہے، آج جب تو جنت میں آیا ہے سارے قانون اڑا دیے، نہ نماز فرض رہی، نہ روزہ فرض رہا، نہ زکوٰۃ فرض رہی، نہ جہاد باقی رہا، نہ تبلیغ باقی رہی، نہ صدقات باقی رہے، نہ کوئی اور عبادت تیرے سر پہ ہے۔ حلال حرام کا قانون بھی اڑا دیا ہے، ہر قانون ہم نے اڑا دیا ہے کہ اے میرے بندے دنیا میں تو میری مرضی پہ چل، جنت میں جنت کے اندر میں تیری مرضی پہ چلوں گا، دنیا میں میں جو چاہتا ہوں تو وہ کر، جنت میں جو تو چاہے گا میں تجھے وہ عطا کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ سودا ہے، ایگری کر میرے ساتھ، یہ مال بچائے گا زکوٰۃ روک کے، روح نکال کے مال چھین لوں گا، میں تجھے دوں گا نہیں، یہ میرا ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، تم بھی میرے ہو، کپڑے میرے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جانے دوں گا، لیکن یہ گندا عمل چمٹ جائے گا تیرے ساتھ، قبر میں سانپ بن کر آئے گا اور تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اہل کتاب کے علماء اور پیر اکثر ایسے تھے جو پیٹ پرست تھے، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو کہا تھا قوم کو رہنمائی کرنی ہے، وہ ظالم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، اللہ ان کا بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ایمان والو آؤ ہم تمہیں ایک سٹوری سناتے ہیں، پچھلے دوروں میں وہ علم کی مسند پر بیٹھنے والے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء اور ان کے پیر اور گدی نشین وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، اللہ کے رستے سے روکنے لگ گئے، حالانکہ ان کی مسند کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن دنیا کی محبت میں انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ اللہ کے رستے میں خرچ بھی نہیں کرتے تھے، تو فرمایا ان کو خوشخبری دے ایک دردناک عذاب کی کہ جس دن ان کے ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جسے تم نے جمع کیا تھا، اس لیے اب مزہ چکھو، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن جتنے بخیل ہیں جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، واجبہ حقوق بندوں کے ادا نہیں کرتے، اس کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، سال بعد قربانی واجب ہے ادا نہیں کرتے، تو ان کے اس مال کو اللہ کہتا ہے میں سانپ بنا دوں گا اور سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دوں گا اور وہ ان کو ڈستا رہے گا اور اس قدر ان کا حال کرے گا کہ یہ سارا میدان حشر ان کا منظر دیکھے گا، اور جب یہ قبر میں پہنچیں گے تو حشر کے دن تک قبر میں وہ سانپ ان کو لڑے گا اور وہ ایک ہی جملہ بولے گا، انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی زکوٰۃ تو نے نہیں دی ہے، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا ہے اور اس کو غریبوں تک یا ان مستحقین تک نہیں پہنچایا جہاں تک رب نے کہا تھا، کیونکہ تو مجھے زیادہ چاہتا تھا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، قبر میں بھی تباہ ہوگا آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے دنیا تو نے بچائی ہے، تیرے ساتھ وہ پھر بھی نہیں گئی، لیکن وہ گندا عمل چمٹ گیا ہے، اس لیے جو تزکیہ کروا لیتے ہیں فرمایا وہ دنیا آخرت میں اونچے ہو گئے، اور جو اس امتحان میں رہ گئے وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے، قبر میں بھی رسوا ہو گئے، حشر میں بھی رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ہاتھ کھڑا کریں جن کو مال سے بہت محبت ہے کوئی ایسا جن کو اللہ سے محبت ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھو صحابہ کرام نے صرف زکوٰۃ نہیں نکالی، انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی اللہ کو دی، انہوں نے اپنے گھر دے دیے، انہوں نے اپنی اولادیں دے دی، انہوں نے اپنے جگر کٹوائے اور انہوں نے پوری زندگی دے دی، پھر جا کر رب نے سارا ان کے ہینڈ اوور کیا، پھر سپر پاور کو توڑ کر ان کو بٹھایا ہے، پھر عرب کے تخت پر ان کو بٹھایا ہے، اور آج تک ہمارے دلوں میں ان کو بٹھایا ہے کہ ان کی جو عزت ہے وہ کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوگی۔ زور سے بتاؤ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے چل نہ میرے ساتھ، مجھے رب کہتا ہے اور میری مانتا نہیں، تجھے مال بہت اچھا لگتا ہے، جان بہت اچھی لگتی ہے، میرے سامنے جھکنے سے تجھے مسئلہ ہے، میری بات ماننے سے تجھے پرابلم ہے، تو پھر مجھے رب کیوں مانا ہے؟ کسی نے زبردستی ڈنڈے کے ذریعے کلمہ پڑھوایا تھا، کسی نے تلوار تیری گردن پہ چلائی ہے، آخر کیوں تو نے یہ کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب کہہ دیا تو پھر پہرا دینا، پھر اپنے آپ کو سچا ثابت تو کر، پھر مجھے جو حیثیت دینی چاہیے وہ دے کے دکھا، دنیا کے تعلق نہ پال، میرے اور تیرے رشتے میں میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، اس کو شرک کہتے ہیں، اور مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ مشرک کی بخشش کبھی بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ غدار ہے، یہ نمک حرام ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ اپنا مفاد پرست ہے، یہ ضمیر کا بندہ ہے، یہ خواہش کا بندہ ہے، اس کا ظاہراً کلمہ اس کو مسلمان نہیں بنا سکا، یہ منافقت کی موت مرا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ پارہ 1 رکوع 2 میں رب کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ جو منافق ہے ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے قانون پہ چلنے سے پیٹ میں مروڑ آتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے گروپ کا بندہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے سنو لہا سبعۃ ابواب، ہر جہنم کے 7 درجے میں نے بنائے ہیں، 7 طبقات ہیں، کسی میں مشرک جلے گا، کسی میں کافر جلے گا، کسی میں منافق جلے گا، کسی میں ظالم جلے گا، اور 7 درجوں میں جو سب سے نچلا ہے، سب سے زیادہ عذاب اس میں ہے، اس کا ایسا عذاب ہے کہ جہنم کے باقی 6 طبقے بھی اس طبقے سے پناہ مانگتے ہیں، وہ اتنی سخت آگ ہے اور اتنا سخت عذاب ہے کہ جہنم بھی ڈرتی ہے اس 7ویں طبقے سے۔ اللہ کہتا ہے سنو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں تمہیں قرآن میں بتا رہا ہوں کہ جو سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا، اس میں نے منافق کو ڈال دینا ہے کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مجھے رب کہہ کے تو نے میری بات کو نہیں مانا، اس لیے آج جو تیرے ساتھ کروں گا وہ براہ راست ظاہر کافر سے بھی نہیں، کہ اس نے تو کہہ دیا تھا میں نہیں مانتا اور مجھے پتا تھا یہ میرے مقابلے میں ہے، اور تو نے کہا تھا میں تیری مانوں گا، اور تو نے اندر سے کافروں والے معاملات کیے، اس لیے تیرا جرم اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص ایمان والا بنا دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے رسول کو رب نے جب تخت حکومت میں بٹھایا تو پھر آپ نگران تھے کہ اللہ کا قانون پوری طرح چالو ہے یا نہیں، لاگو ہے یا نہیں، کوئی اللہ کے قانون سے باہر تو نہیں، آپ نگرانی رکھتے تھے، آپ نے گورنر مقرر کیے، اور یوں انسان اللہ کا خلیفہ بنا، اس دنیا میں اللہ کے قانون کو جاری کر دیا، جو اللہ
اللہ کے قانون کو توڑتا اس پہ سزا جاری ہو جاتی. دنیا امن سے بھر گئی, عدل سے بھر گئی, لوگوں کے مال جانیں عزتیں محفوظ ہو گئے, اور اس نہج پر اپنے صحابہ کو بٹھایا, اور وہ بھی دنیا میں یہی کچھ کرتے رہے کہ رب کی زمین پر رب کا قانون چلے گا, انسانوں کی اجارہ داریاں ہم نہیں چلنے دیں گے, انسانی نظام بت ہے جس کو ہم گرا کر دم لیں گے. اور پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب عظیم برپا کر دیا, لیکن وہ خود تزکیے سے گزرے, اس پریکٹس سے گزرے, ان عبادات سے گزرے, ان مراحل سے گزرے, قرآن کے قریب آئے, سنتے اور پڑھتے رہے, دیکھتے دیکھتے اللہ کے محبوب بن گئے, دیکھتے دیکھتے اونچے ہو گئے, دیکھتے دیکھتے جنت کے وارث بن گئے. ان میں کوئی بھی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے. اللہ رنگ نہیں دیکھتا, شکل نہیں دیکھتا, نسل نہیں دیکھتا, عمر نہیں دیکھتا, زبان نہیں دیکھتا, قبیلہ نہیں دیکھتا, علاقہ نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ چاہیے, میں دلوں کو دیکھتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے جس میں زیادہ یہ چیز ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہوگا. 12-26 سورہ حجرات رکوع 2 میں ہے. آخری بات کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے تمہیں میں بتاؤں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. آپ بھی جاننا چاہتے ہیں یا نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ بولیں. بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے, اللہ کہتا ہے نہیں. روزے بڑے رکھے, صدقے بڑے کر رہے, اللہ کہتا ہے نہیں. تمہارے ہاں یہ معیار ہوگا, میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے اندر جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں, نبی کو بھیجا ہے, ڈھونڈو وہ لوگ اور ان کو قریب لاؤ. میں ان کو دنیا کا وارث بنانا چاہتا ہوں. اور آج بھی علماء 6 بڑے اعظموں میں خانقاہیں کھلی ہیں, وہ ان ہیروں کو تلاش کر رہے ہیں. ہزاروں آتے ہیں, 2 کام کے ہوتے ہیں, باقی بھی فائدے سے خالی نہیں, لیکن اس معیار پر چونکہ شیطان بھی تو زور لگا رہے, نفس بھی گرا رہے, اور ادھر نیکی بھی ٹاپ و ٹاپ جا رہی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یہ جنگ ہے نظریے کی میاں, تو نے مجھے رب کہا ہے, اس میں فاتح بن شکست نہ کھانا, حقیقت کو سمجھ جا اور اصل کامیابی کی طرف چل. ادخل الجنت فقد فاز, جو جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جہنم سے بچایا گیا, جنت میں داخل کیا گیا, بس وہ کامیاب ہو گیا. باقی جو بھی اس سے پہلے وہ سارا دھوکہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو ہمیں مال دینے والا کون ہے؟ زور سے بولیے. مال کمانے کا ہنر عطا کرنے والا کون ہے؟ تو صاحب نصاب شخص پر سال بعد اللہ نے کتنے فیصد زکوٰۃ فرض کی ہے؟ ابھی میں نے بتایا 100 میں سے کتنے روپے ہیں؟ بولو. لاکھ ارب میں 2.5 کروڑ, 40 روپے میں 1 روپیہ. اللہ کہتا ہے پورا سال تو نے میرا رزق استعمال کیا, میرا خزانہ بڑھتا رہا, میں نے نہیں روکا. سال بعد میں نے کہا 100 میں سے 2.5 نکال دے, یہ جن کو میں کہوں گا ان کو دینا ہے. اگر کہ نہیں نہیں میں نہیں دیتا, اللہ کہتا ہے تیری اور میری جنگ ہے, یہ یاد رکھ, تو میرے نظام کے مقابلے میں ہے, اس تیرے زہری کلمے کو میں تسلیم نہیں کرتا, تجھے میں محتاج کروں گا دنیا میں. اور یہ بھی سنیے, آخری بات کرتا ہوں, ٹائم آج بڑھ رہے, میں عرض کرتا ہوں, ایک ہے صدقہ اور ایک ہے سود, یہ دونوں مقابلے میں ہے. سود میں کیا ہے؟ غریب آیا, محتاج, کمزور, پھنسا ہوا شخص, حالات کا مارا ہوا, آ کے کہتے ہیں ایک مسلمان کو میری مدد کرو, 2000 4000 1 لاکھ مجھے ادھارا دے دیں, اتنے ٹائم کے لیے, میری ماں اسپتال میں ہے, میرا بیٹا مشکل میں ہے, میں اس وقت بہت مدد کا محتاج ہوں, آپ کا اللہ پر یقین ہے, رحم کر دے مجھ پر, میں بہت گر گیا ہوں, میری عزت چلی جائے گی, میرا جانی نقصان ہو جائے گا, کوئی راستہ نہیں ہے, اللہ کے امتحان میں ہوں, آپ 1 لاکھ قرض دے دیں, میں آپ کو ٹائم پر دے دوں گا. اب جو سود خور ہے وہ دیکھتا ہے بندہ مشکل میں پھنس گیا ہے, راستہ بھی کوئی نہیں, وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے 1 لاکھ دوں گا, 25,000 فالتو لوں گا, اگر منظور ہے تو دیتا ہوں. اب وہ تو پھنسا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, کہتا ہے اچھا اسٹامپ پر دستخط کرو, مکان کی رجسٹری بھی ادھر رکھو. اب یہ اس مجبور سے پرافٹ نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ ظالم انسان ہے, یہ میرے نظام کے مقابلے میں شیطان کا پجاری ہے, یہ دنیا پر ایمان رکھتا ہے, اس کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور یہ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے,
اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وقت آیا کیونکہ اس نے مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو پھنسایا ہے، اس کو مزید دبایا ہے۔ اور دوسری طرف صدقہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، آپ خاموشی سے جا کر اس کی مٹھی میں ڈالتے ہیں، اور آپ نے اس سے واپسی کا تقاضا بھی نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے اللہ سے لینا ہے، آپ بندے کو بھی نہیں بتاتے، کسی کو خاموشی سے کر کے نکل آئے، اس کو احسان بھی نہیں جتلایا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا یہ اللہ کو اس نے قرض دیا ہے، کئی گنا لوٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اب ایک ہے صدقہ اور ایک ہے سود، تو مجھے بتائیں اللہ کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، ویربی الصدقات، کہ صدقے میں رحم ہے، محبت ہے، خیرخواہی ہے، درد ہے، احساس ہے، انسانیت کا عنصر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، تو سنو اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں صدقات کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی کے پاس جو بھی آتا ہے زکوٰۃ دینے، صدقہ یہ لیجئے، دین کے کام میں لگیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں ان پر خرچ کریں، مجاہدوں پر خرچ کریں۔ اب جب وہ صدقہ دیتا ہے نبی لے لیتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ آیت کا ترجمہ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی جب ان سے آپ زکوٰۃ اور صدقہ وصول کریں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تطہروہم، یہ صدقہ اور زکوٰۃ جو اس نے نکالا یہ اس کے جسم کو بھی پاک کر دے گا بخل سے، وتزکیہم، اور اس کے مال کو بھی میل کچیل سے پاک کر دے گا، اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہو گئے اس زکوٰۃ اور صدقے کو نکالنے سے۔ تو پھر یہ اتنا عظیم ہے، صلی علیہم، جب بھی آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں ہمارا آرڈر ہے اس صدقہ کرنے والے کو آپ کائنات کے عظیم رسول اپنی دعا نصیب فرما دیں۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا اس کے دل کے سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے صدقے والوں کو میں چاہتا ہوں۔ اور پھر حدیث الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ترد البلا، اور وہ مصیبتیں جو آنے والی ان کو ٹال دیتا ہے، اتنی طاقتور چیز ہے۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقات بھی نکالتے رہیں، دنیا آخرت میں بلندی پا جائیں گے۔ اور بہترین اپنے عزیزوں میں دیکھیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اولاً اس کو دیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محلے گلی میں اگر کوئی ہے تو اس کو دیں۔ اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ مصرف زکوٰۃ کا، صدقات کا دینی مدرسہ ہے، جہاں طلباء رہتے ہیں اور اشاعت دین میں آپ معاون بنتے ہیں، کل وہاں سے امت کی کھیپ تیار ہو کے دنیا میں حضور کے نظام کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اس سے بہتر مصرف روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ اور دینی مدرسے اسی چیز سے چلتے ہیں، حکومتی کوئی سپورٹیں نہیں ہوتی، وہ آپ مسلمانوں کا فریضہ ہے، چند لوگوں کو اللہ انتظامیہ میں کھڑا کرتا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے جڑ جاؤ اس نظام کے ساتھ، یہ میرا نظام ہے اور یہ انقلاب کے لیے ایک راستہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جنہوں نے حساب نہیں لگایا وہ لگائیں، اور جن کا سال بنتا ہے وہ اس میں ادا کریں۔ اس کے مسائل انشاءاللہ پھر کسی وقت بھی بیان کر دیں گے تفصیل سے۔ اور اس میں ہمارا جامعہ دارالعلوم ٹیکسلا جو 6.5 کنال پہ موڑا مرادو میں طلباء رہائش پذیر ہیں، اساتذہ ہیں، ہر مہینے ہم 2.5 پونے 3 لاکھ تنخواہیں ان کو دے رہے ہیں، اور باقاعدہ 24 گھنٹے کلاسز، کھانا پینا ان کے مدرسے میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دارالعلوم آپ کا ہے، اور آنے والے وقت میں وہ انشاءاللہ پاکستان کے ایک عظیم ادارہ ہوگا، اور آنے والے وقت میں اس کا کردار آپ کو اللہ دکھائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے ادارے سے جڑیں، ماہانہ بنیادوں پر معاون بنیں۔ اور اس میں باہر آج ساتھی نے اشتہار لگایا ہے، داخلے بھی عید کے بعد مزید جو ہونے اس کی تفصیل لکھی ہے، ایزی پیسہ نمبر بھی ہے، اس میں اگر کوئی ساتھی بھیجے تو رسید اس نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر دے تاکہ پورا ریکارڈ آپ تک پہنچتا رہے۔ آپ کا نمبر اس گروپ میں ہوگا، پوری اپڈیٹ آپ تک روزانہ دوسرے دن پہنچتی رہے گی، اور ہمارے ساتھی اب یہاں موجود ہوں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اس جمعے بھی اور اگلے جمعے بھی یہ ساتھی یہاں بیٹھیں گے، ان 2 جمعوں میں آپ اپنے پاک مال میں سے اللہ کے دین کا حصہ نکالیں۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔